اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ناظرین محترم، آج 14ویں پارے سے سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں ہجرت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے اور ارشاد ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد راہ خدا میں ہجرت اختیار کی، ہم ان قریب دنیا میں بھی ان کو بہترین مقام عطا کریں گے اور آخرت کا اجر تو یقیناً ان کے لیے ہے، اگر یہ لوگ اس حقیقت سے باخبر ہوں۔ دیکھیں، ہجرت کی 3 قسمیں ہیں۔ ہجرت ایمانی، جس میں کفر سے اسلام کی طرف ہجرت ہے، اس کے لیے جسمانی سفر کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری قسم ہجرت مکانی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا۔ اور تیسری قسم ہے ہجرت ایمانی و مکانی، یعنی اپنے ایمان بچانے کی خاطر دوسرے شہر میں سفر کرنا۔ زیادہ تر آیات میں آخری قسم کی ہجرت مراد ہے، یعنی ایمان بچانے کی خاطر جو سفر کیا جائے۔ نبی اکرم کی حکومت کو ہٹانے میں جہاں انصار کی خدمات تھی اور بچانے میں جہاں ان کی خدمات اور مہاجرین کی خدمات تھی، تو خود پیغمبر کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی مہاجر ہیں۔ چنانچہ ہجرت کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ ایک کامیاب ٹیکنیک کا نام ہے۔ البتہ آج کل ہجرت برعکس ہوتی جا رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی مسلمان ملک سے زیادہ غیر مسلم ملک کی طرف ہجرت ہو رہی ہے۔ البتہ اس میں بھی اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے جب تک انسان کا مقصد وہاں تعلیمات اسلامی کا فروغ دینا ہو، لیکن اگر مقصد صرف اچھی زندگی گزارنا ہو، چاہے ایمان ختم ہو جائے، تو ایسی ہجرت پر سوالیہ نشان موجود ہے، کیونکہ روایات میں 2 طرح کے گناہ کبیرہ کا ذکر ملتا ہے جو ہجرت سے متعلق ہے۔ ایک ہے اعانت الظالم کے عنوان سے، اور دوسرا ہے التعرب بعد الہجرہ۔ اعانت الظالم یعنی ظالم حکومت کی مدد کرنا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ نادى مناد این الظلمة واعوانهم من لاق لهم دواء او ربط لهم کیسا او مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم۔ قیامت کے میدان میں ندا لگانے والا ندا دے گا کہ کہاں ہے ظالم اور ان کے مددگار۔ پھر فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ظالموں کی چھوٹی سی مدد کی ہوگی، یعنی ان کے لیے انک کا انتظام کر دیا، دوات کا انتظام کر دیا، یا ان کے لیے بیگ باندھ دیا، یا ان کے لیے پینسل چھلی ہے، تو ایسا شخص بھی ان ظالموں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ دوسرا گناہ کبیرہ التعرب بعد الہجرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اسلامی ملک کی طرف ہجرت کرنا اور ان کا طرز زندگی اختیار کر لینا۔ یہ مکروہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام گناہ کبیرہ کی جب فہرست بیان کرتے ہیں اور اس میں 7 گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس گناہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ روایت کتاب کافی کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس طریقے سے کہ الکبائر 7، گناہ کبیرہ 7 ہیں۔ قتل المؤمن متعمدا، محسوس کیجئے گا کون کون سے اس کے اندر گناہ شامل ہے۔ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دینا۔ وقذف المحصنہ، یعنی کسی پاک دامن انسان پر بدکاری کا الزام لگانا۔ والفرار من الزحف، اور میدان جنگ سے فرار کرنا۔ والتعرب بعد الہجرہ، اور اسلامی مملکت سے غیر اسلامی مملکت کی طرف سفر کرنا اور ان کا لائف اسٹائل اپنا لینا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، اور ناحق یتیم کا مال کھانا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، اور سود کا مال کھانا۔ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ، اور ہر وہ گناہ کرنا جس پر اللہ نے عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے یہ گناہ وہ ہے جو گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسابقہ قرآنی دعوت۔ محترم ناظرین، مسابقہ قرآنی دعوت میں شرکت کے لیے ان سوالوں کے جوابات دیجیے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 41 کے مطابق ہجرت کی کون سی قسم قابل ستائش ہے؟ الف، جو دین پر عمل کرنے کی خاطر ہو، ب، جو اپنے آرام اور آسائش کی خاطر ہو، اور جیم، جو کافروں کے ماحول کو دیکھنے کی خاطر ہو۔ کل دوپہر 12 بجے تک ایرانی وقت کے مطابق الف، ب، جیم میں سے صحیح آپشن کو اس واٹس ایپ نمبر پر ارسال کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے اس ویب سائٹ پر رجوع کیجیے۔ رمضان المبارک کے اختتام پر 10 شرکاء کو قرآن اندازی کے ذریعے انعامات سے نوازا جائے گا۔